علمت نفس ما قدمت و اخرت، علمت نفس، ہر نفس، ہر آدمی جان لے گا ما قدمت و اخرت، کہ اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا تھا اور اپنے لیے پیچھے کیا چھوڑ کے آیا۔ آج بھی اگر کوئی قتل ہوتا ہے، ناحق قتل ہوتا ہے، اس کا گناہ قابیل کے کھاتے میں بھی ڈالا جاتا ہے، کیونکہ اس بری رسم کا آغاز قابیل نے کیا تھا۔ آپ اگر دنیا سے جا رہے ہیں تو کوشش کریں ایسے کام کر کے جائیں آپ کی آنکھیں بند ہوں تو ان کا ثواب آپ کو ملے، عذاب نہ ملے۔ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا؟ تو کیوں نہیں رب کی طرف پلٹ کے آیا؟ تو نے اپنی زندگی کی سانسیں کیوں تباہ و برباد کر دی؟ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الكواكب انتصرت۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ محبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ اور تفسیر ہم اپنے خطبات میں بیان کر رہے ہیں۔ پچھلے خطبے میں سورہ اذا الشمس کورت اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے بیان کیا۔ آج کے خطبے میں سورہ انفطار جو سورہ تکویر کے ساتھ متصل دوسری صورت ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ احباب کے سامنے رکھنے کی جسارت کروں گا۔ خالق کائنات ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی کا فرمان، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ من سرہ ان ینظر الی یوم القیامۃ کأنہ رأی عین، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کو، ان ہولناکیوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھے، فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت۔ وہ کیا کرے کہ سورہ تکویر اس کو تلاوت کر لے اور اس کو سمجھ لے، اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں بٹھا لے، اور سورہ انفطار جس کا آج ہم ترجمہ پڑھیں گے وہ اس کو پڑھ لے اور اس کو سمجھ لے، اور سورہ انشقاق اس کو سمجھ لے۔ جس نے ان تین صورتوں کو صحیح سمجھ لیا گویا کہ وہ قیامت کو اپنی نگاہوں کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اسی مناسبت سے سورہ انفطار کا ترجمہ اور تفسیر آپ احباب کے سامنے رکھیں گے، اس لیے کہ پہلی جو صورتیں تھیں سورہ تکویر سے پہلے ان میں آخرت کا ذکر بھی ہے، لیکن اشارتاً ذکر ہے، یا درمیان میں خالق کائنات تھوڑا انسان کو راغب کرتا ہے کہ انسان ہماری تخلیق کو دیکھ، اپنی خوراک کو دیکھ، فلاں چیز کو دیکھ، اور پھر جا کے قیامت کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن ان صورتوں میں ڈائریکٹ ہی ذکر ہے، اس لیے محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو ان صورتوں کو سمجھے گویا اس نے قیامت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی آغاز ہی اس کلمے سے ہے۔ کوئی کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ تو خوراک دیکھ، اپنی جوانی دیکھ، اپنی عمر کو دیکھ، اپنی نقطۂ آغاز کو دیکھ، ڈائریکٹ کلام کا آغاز یہاں سے اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ نظام کائنات آسمان اور سورج کے ذریعے، جب آسمان پھٹ جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، سورج اپنی روشنی ختم کر دے تو پھر نظام کائنات درم برم ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت،
اور جب ستارے بکھر جائیں گے، ستاروں کے ساتھ نظام کائنات ہے، ایک نظام شمسی، ایک مدار کے اندر ہر ستارہ اپنی گردش میں ہے، یعنی جب سے خالق نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اللہ رب العزت کی تخلیق کے حساب سے سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، چاند اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، سورج جس حیثیت کے حساب سے گردش کر رہی ہے اس کا اپنا ایک مدار ہے، اسی طرح جو سیارے ہیں، جو ستارے ہیں، وہ اپنے مدار کے اندر گردش کر رہے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت گویا کہ اس مدار کو جس میں وہ گردش کر رہے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، تو ستارے اپنے مدار میں نہیں رہیں گے۔ ایک تسبیح جب اپنے دانوں کے اندر، اس تار کے اندر پروئی ہوئی ہوتی ہے تو ایک منظم شکل میں ہوتی ہے، وہ اس دھاگے سے باہر نہیں نکل سکتی، لیکن ایک لمحے کے لیے جب اس کا دھاگا ٹوٹتا ہے تو پھر تسبیح کے دانے بندہ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی کدھر گم ہو گیا، کوئی کدھر گم ہو گیا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، کہ وہ ایسا دن ہے کہ جب ستارے بکھر جائیں گے، وہ اس کیفیت میں اپنے مدار میں نہیں رہیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہنے لگ جائیں گے۔ آج سمندروں کے درمیان اللہ رب العزت نے ایسے پردے حائل کیے ہیں کہ ایک طرف سیاہ پانی ہے، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے، ایک طرف سفید پانی ہے، آپس میں ملتے نہیں ہیں، الگ الگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے درمیان میں پردہ ڈالا ہوا ہے، گو کہ ہماری نگاہیں نہیں دیکھتی اس پردے کو۔ یہ جو سمندر ہے 75% وہ پانی ہے پوری زمین کے اوپر، 25% حصہ اس کے اوپر خشکی ہے اور زندگی ہے اور انسان جہاں پہ بستے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو کنٹرول کیا ہے، اس پانی کو، سمندر کے پانی کو، اور جب اللہ رب العزت اس کو کنٹرول سے باہر کر دے گا تو پھر جس طرح پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا کہ سمندروں کے اندر پھر آگ لگ جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہاں ارشاد فرمایا جب سمندر بہنے لگ جائیں گے، وہ جو پردے ہیں، وہ جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی تو سمندر بہنا شروع کر دیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں زیر و زبر ہو جائیں گی، اپنی اصل حالت پر نہیں رہیں گی، قبروں سے نکلیں گے، وہ حشر کی طرف دوڑیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پچھلی صورت میں کہ ثم اذا شاء انشر، پھر ہم نے تجھے موت دی، پھر ہم نے تجھے قبر دی، پھر جب چاہیں گے ہم تجھے قبر سے دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہاں ارشاد فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں زیر و زبر ہو جائیں گی، یعنی قبروں سے قبر والے باہر نکلیں گے اور رب کے حضور حاضر ہونا پڑے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اس وقت جان لے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ، ہر نفس، ہر آدمی جان لے گا، ما قدمت و اخرت، کہ اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا تھا اور اپنے لیے پیچھے کیا چھوڑ کے آیا۔ کتنے نیک اعمال اس نے آگے بھیجے ہیں اور اپنے لیے اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ پیچھے کیا ایسے کام چھوڑے ہیں جو صدقہ جاریہ والے ہیں، یا ایسے کام چھوڑے ہیں کہ وہ قبر میں بھی پہنچ گیا ہے اور اس کو پیچھے اپنے کاموں کا گناہ قبر میں بھی مل رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا نام حابیل تھا۔ آپس میں ناراضگی ہوئی، قابیل اٹھا اور حابیل کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ قابیل نے قتل کیا، ناحق قتل کیا۔ آج بھی اگر کوئی قتل ہوتا ہے، ناحق قتل ہوتا ہے، تو اس کا جرم قاتل کو تو ملتا ہی ہے، جو پہلا جس نے قابیل نے قتل کیا تھا اس کا گناہ قابیل کے کھاتے میں بھی ڈالا جاتا ہے، کیونکہ اس بری رسم کا آغاز قابیل نے کیا تھا۔ آپ اگر دنیا سے جا رہے ہیں تو کوشش کریں ایسے کام کر کے جائیں آپ کی آنکھیں بند ہوں تو ان کا ثواب آپ کو ملے، عذاب نہ ملے۔ مثال کے طور پہ آپ میدان محشر میں پہنچے یا قبر میں پہنچے، آپ کا حساب کتاب ہوا، نیکیاں زیادہ ہو گئیں، فرض محال 800 کے قریب نیکیاں ہیں، گناہ 700 کے قریب ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا بھائی یہ جنتی ہے، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے، اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ تھوڑے ہیں، لہذا جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے۔ جنت کی طرف سے کھڑکی کھول گئی، ابھی وہ اسی کیفیت میں ہے کہ اس نے ایسے کام کیے ہیں، فرض محال سوشل میڈیا پہ اس نے کوئی گانا اپلوڈ کیا ہے، وہ جب تک شیئر ہوتا چلا جائے گا لوگ اس کو سنیں گے، یا اپنی تصویر اس نے لگائی ہے اور تصویر لگا کے اس نے ساتھ گانا لگا دیا ہے، اس نے تو شیئر کر دیا، قبر میں چلا گیا، پیچھے جو لوگ سنتے چلے جائیں گے، جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے، اس کا عذاب اسے قبر میں بھی پہنچتا رہے گا، اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر دنیا سے جائیں تو ایسے اعمال کر کے جائیں کہ ان کا ثواب آپ کو ملے، ان کا گناہ آپ کے کھاتے میں نہ ڈالا جاتا رہے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر نفس اس دن جان لے گا کہ اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے اور اس نے اپنے لیے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بڑی خوبصورت آیت خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے انسان،
گویا کہ ہر انسان کو خالق کائنات جھنجھوڑ رہا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے میرے بندے، اے میرے انسان، ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، بربک الکریم، اپنے کریم رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا؟ تو کیوں نہیں رب کی طرف پلٹ کے آیا؟ تو نے اپنی زندگی کی سانسیں کیوں تباہ و برباد کر دی؟ دنیا کی خاطر تو نے زندگی گزار دی۔ تیرا رب بڑا کریم تھا، اس کی طرف تو لپکا ہی نہیں ہے، اس کی طرف تو نے رجوع کیا ہی نہیں ہے، تو نے اپنے گناہوں سے اس کی بارگاہ میں مغفرت طلب ہی نہیں کی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا؟ تو اگر انسان سوچے نا تو انسان کہے گا کہ مجھے کاروبار نے اس کریم رب سے دھوکے میں ڈالے رکھا، مجھے دنیا کی جاہ و حشمت نے کریم رب کے معاملے میں دھوکے میں ڈالے رکھا، مجھے دنیا کے بینک بیلنس نے اس کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا، مجھے دنیا کی جو جاہ و حشمت ہے، دنیا کا پیسہ ہے، دنیا کی شہرت ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، اس نے اس کریم رب کے معاملے میں مجھے دھوکے میں ڈالے رکھا۔ ما غرک، غرہ ہوتا ہے دھوکا، تجھے کس شے نے اپنے کریم رب کے معاملے میں دھوکے میں ڈالے رکھا؟ اسی سے بے غرر ہے وہ بے کہ جس میں نقصان کا خدشہ ہو، شریعت نے اس بے کو فاسد کہا ہے، اس لیے کہ وہ بے غرر ہے، اس کے اندر دھوکے کا خدشہ ہے، دھوکا اس سے ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا اپنے کریم رب کے معاملے میں؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اے انسان تجھے اس کریم رب سے کس شے نے دھوکے میں ڈالے رکھا؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے درست کیا، فعدلک، اور پھر تیرے عناصر کو معتدل بنایا، تجھے خوبصورت پیکر عطا کیا، تجھے خوبصورت ہاتھ عطا کیے، تجھے خوبصورت جسم عطا کیا، یہ خوبصورت وجود بخشا۔ اس کریم رب کے معاملے میں تجھے کس شے نے دھوکے میں ڈالے رکھا؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں اس نے تجھے چاہا اس شکل میں اس خالق نے تجھے جوڑ دیا، وہ شکل تجھے خالق نے عطا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے ایک صحابی آئے نا، وہ آپ خوبصورت تھا، یعنی اس کا سفید رنگ تھا، بیوی کا رنگ بھی سفید تھا، بچہ جو تھا اس کا سیاہ رنگ تھا، تو حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، نہ میرا رنگ اس جیسا نہ میری بیوی کا، پتہ نہیں بیٹے کا رنگ ایسا کیوں ہے؟ یعنی اپنی بیوی کے اوپر اس نے شک کیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تیرے پاس جو اونٹ ہیں ان میں سارے ایک کلر کے اونٹ ہیں؟ کہا نہیں، ایک اونٹ ہے جو سیاہ اور سفید بھی ہے، کہا باقی سارے تو سرخ ہیں، وہ سیاہ اور سفید اونٹ کہاں سے آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ وہ اپنی نسل میں سے کسی کی طرف کسی رگ کو اس نے کھینچا ہوگا اور اس شکل کے حساب سے وہ بن گیا ہوگا۔ تو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ تیری نسلوں میں بھی پیچھے کوئی سیاہ رنگ والا ہو سکتا ہے، شاید اس صورت پہ اللہ نے تیرے اس بیٹے کو بنا دیا ہو۔ تو یہ کہنا کہ یہ میرے اوپر نہیں گیا، یہ کسی اور کے اوپر گیا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، جب اللہ صورت بنانا چاہتا ہے نا تو آدم تک جتنی نسلیں گزری ہوتی ہیں نا، اس میں سے جس صورت کو اللہ چاہتا ہے اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ کتنی خوبصورت شکل اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اس کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اگر ہاتھی جتنا بڑا انسان کا جسم ہوتا تو انسان کیا کرتا؟ اگر چیونٹی جیسا حقیر جسم انسان کا ہوتا تو انسان کیا کرتا؟ یہ اللہ نے خوبصورت وجود بخشا ہے، یہ پیکر اللہ نے عطا کیا ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر اور اس کی تعریف تو بنتی ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، الغرض جس شکل میں چاہا، ما شاء رکبک، تجھے ترکیب دے دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، یہ سچ ہے کہ تم جھٹلاتے رہے روز جزا کو، وہ جو قیامت کا دن ہے تم اس کو جھٹلاتے رہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، تم جھٹلاتے رہے اس دن کو جو جزا کا دن ہے، جو حقیقت ہے۔ یعنی ارشاد فرمایا کہ ہم نے تجھے خوبصورت شکل دی، تجھے پیکر سے نوازا، ایک اچھی صورت سے تجھے نوازا، لیکن تیرا کام کیا ہے؟ تو اس دن کو جھٹلاتا رہا جس دن کے لیے ہم نے اس زندگی میں تجھے بھیجا تھا۔ کلا بل تکذبون بالدین، سچ یہ ہے کہ تم جھٹلاتے رہے اس دن کو جو یوم جزا ہے، جو سزا اور جزا کا دن ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تمہارے اوپر ہم نے نگران فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، کرامن کاتبین، جو بڑے بزرگ ہیں، کاتبین لکھنے والے ہیں تمہارے ہر عمل کو، جو جو کچھ تم نے کیا ہے۔ جو بزرگ فرشتے ہیں وہ تمہارے ایک ایک کام کو، ایک ایک زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو وہ لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن سب کچھ تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرمایا وہ جو کرامن کاتبین ہیں وہ سب جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعلمون، جانتے ہیں، ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو نیک لوگ ہیں وہ عیش و آرام میں ہوں گے، انہیں قیامت کے دن کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔
کسی تکلیف کا انہیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ زندگی دکھوں میں گزاری ہوگی، زندگی اللہ کے ذکر میں گزاری ہوگی، اللہ کی یاد میں گزاری ہوگی، قیامت کے دن پریشانی نہیں ہوگی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ولی اللہ ہیں، قیامت کے دن نہ انہیں کوئی غم ہوگا، نہ کوئی حزن ہوگا، نہ وہ پریشانی کی کیفیت میں ہوں گے۔ فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک جو نیک لوگ ہیں وہ عیش و آرام میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور یقیناً جو بدکار ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، جو گناہ گار ہیں، وہ قیامت کے دن جہنم میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اصل کامیابی وہ ہے جو قیامت کے دن نعمتوں میں ہوں گے۔ یہ دنیا کا سب کچھ عارضی ہے، یہ گزر جاتا ہے، یہ نعمتیں ہیں تب بھی عارضی ہیں، یعنی آپ جتنی بھی کما لیں، جتنی بھی کما لیں، ایک مقام آتا ہے، وہ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے نا کہ انسان کہتا ہے یقول ابن آدم مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، اور فرمایا تیرے مال صرف تین ہیں، الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامضیت، جو تو نے پہنا اور بوسیدہ کر دیا، کھایا اور فنا کر دیا، تو نے اپنے لیے صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا۔ فرمایا وما سوا ذالک، اس کے علاوہ جو تیرا مال ہے نا جس کو تو اپنا کہتا ہے، فرمایا کہ انت ذاہب، تو تو جانے والا ہے نا، تو تو جانے والا ہے، اور وہ جو پیچھے ہوگا وہ تو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے، تیرا نہیں ہے وہ۔ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج دیکھیں کہ انسان جاتا ہے تو کیا ساتھ لے کے جاتا ہے، اس کا بینک بیلنس ساتھ نہیں جاتا، اس کی جاہ و حشمت، اس کی جائیداد کچھ بھی ساتھ نہیں جاتی، صرف وہ 2 گز زمین ہے، وہی اصل اس کا مکان ہے۔ اس کے لیے تیاری زندگی میں اصل شے ہے۔ اگر وہ انسان نے تیاری کر لی، اور وہ تیاری تبھی ہوگی جب انسان اپنی موت کو یاد رکھے گا۔ یاد رکھیں موت سے بڑا اور کوئی واعظ کوئی نہیں، کوئی درس کوئی نہیں، جس نے اپنی موت کو یاد رکھا وہ کامل انسان ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، یقیناً بدکار جہنم میں ہوں گے، یصلونہا یوم الدین، داخل ہوں گے اس میں قیامت کے روز، جو بدکار ہیں، وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے غائب نہ ہو سکیں گے۔ آج تو بہانے بناتے ہیں نا کہ بھئی خود کو تسلی دینے کے لیے، بھئی میں مصروف بڑا ہوں، میرے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ تیرے اپنے بہانے ہیں۔ پوچھے نا اس سے جس کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں، اچانک بند ہو گئی ہیں، وہ ترسے گا کہ کاش مجھے اتنی مہلت مل جائے تو میں 2 رکعت نفل پڑھ سکوں رب کی بارگاہ، لیکن پھر مہلت ملتی نہیں ہے۔ آنکھیں کھلی ہیں تو موقع ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نیند بڑی پیاری ہے، ابھی بستر کیسے چھوڑ سکتا ہوں، مجھے کام بڑے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں، یہ ساری چیزیں خود کو تسلی دینے کے لیے بہانے ہیں، حقیقت سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ وما ہم عنہا بغائبین، یہاں مسجد سے غائب رہ بھی لیں، قیامت کے دن غائب ہو سکیں گے نہیں۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کیا علم وہ جزا کا دن کیا ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جانو کہ وہ یوم جزا کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا علم کہ روز جزا کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس روز کسی کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس دوسرے نفس کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، کوئی سفارش نہیں چلے گی، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ میرا پیارا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کو بچا لیا جائے، نہیں، اس دن کسی کی کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اور سارا حکم اس روز صرف اللہ کا ہی ہوگا، اس روز امر چلے گا تو اللہ کا چلے گا۔ اب ابھی وقار محبوب خدا نے ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، مسلم شریف کی 204 نمبر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ محبوب خدا نے جب آیت نازل ہوئی نا وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اے محبوب اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ، تو محبوب خدا نے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، اور سب کو اکٹھا کر کے محبوب خدا نے ارشاد فرمایا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشا فاجتمعوا، سب کو اکٹھا کیا، فعما وخص، اس میں عام لوگ بھی تھے اور خاص بھی تھے، فقال یا بنی کعب بن لوئی، محبوب خدا نے ارشاد فرمایا اے کعب بن لوئی جو آپ کے آباء و اجداد میں سے ہیں، اے بنی کعب بن لوئی، اے کعب بن لوئی کی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا بنی مرہ بن کعب، اے مرہ بن کعب کی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر ارشاد فرمایا یا بنی عبد شمس، اے عبد شمس کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
پھر فرمایا یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کی اولاد جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، یا بنی ہاشم، اے ہاشم کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور پھر ارشاد فرمایا یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار، اے میری لخت جگر، اے فاطمہ الزہرا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اپنی بیٹی کو مخاطب کیا، اس جہنم کی آگ سے خود کو بچا لے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں اپنی لخت جگر کو، محبوب خدا ہیں، انقذی نفسک من النار۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، اے فاطمہ یہ نہ کہنا کہ میں اللہ کے نبی کی بیٹی ہوں۔ فرمایا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لے اے بیٹی، اس لیے کہ تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار میں نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذے کے دن، میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا غیر ان لکم رحما سابلھا ببلالھا، فرمایا کہ اسی طرح تم لوگوں کے ساتھ جو رشتہ داری ہے اس کو میں اسی طرح جوڑتا رہوں گا جس طرح اللہ کا حکم ہے یا جس طرح میں جوڑ رہا ہوں۔ لیکن فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ آنکھیں بند ہوتی ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ میں کن چیزوں کے پیچھے پڑا رہا۔ ایک سائنٹسٹ ہیں امریکہ کے، بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، یہ وہ سائنسدان ہیں کہ ڈاکٹر چارلس ڈیوک ان کا نام ہے، علامہ وحید الدین خان ان کی آپ بیتی لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ 1935 میں امریکہ کے اندر نارتھ کیرولینا کے اندر ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور اسپیس سائنس کے اندر یعنی جو سائنسدان ہیں انہی کی تعلیم میں انہوں نے بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور خلا باز بنے اور بڑی پروازیں انہوں نے خلا میں کی۔ 1972 میں انہوں نے اپولو 16 کے ذریعے چاند کا سفر کیا اور 16 اپریل 1972 کو انہوں نے چاند کے اوپر قدم رکھا۔ اس سے بڑا اور کوئی کامیاب انسان ہو سکتا ہے ہماری نگاہوں میں؟ جو امریکہ کی جو ناسا ہے 1966 کے اندر، ان کے اندر یہ 5ویں خلاباز گروپ کے لیے ان کو منتخب کیا جاتا ہے، یعنی خاص لوگ جو امریکہ کے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے ڈاکٹر چارلس ڈیوک۔ ایک مرتبہ یہ انڈیا آتے ہیں، انڈیا جب آتے ہیں تو ان سے انٹرویو لیا جاتا ہے، سوال و جواب ہوتا ہے، اسپرچویلٹی کے متعلق، روحانیت کے متعلق سوال ہوتا ہے۔ سوال کرنے والے نے اس سے سوال کیا، اب پیسے کا انبار آپ دیکھ لیں کہ پیسے کی تو کمی نہیں ہوگی، اور نام کتنا ہے کہ چاند کے اوپر قدم رکھا ہے، اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ شاید ہم میں سے کوئی جائے چاند تک، ممکن ہے تو صحیح لیکن ہمارے لیے شاید ناممکن ہی ہو۔ لیکن اتنا بڑا کامیاب انسان، جب سوال کرنے والے نے سوال کیا نا کہ بھئی تم اپنی زندگی میں مطمئن ہو، دلی سکون تمہیں حاصل ہے، اتنا پیسہ ہے تیرے پاس، اتنی بڑی بڑی کامیابیاں ہیں کہ دنیا میں تمہارا نام گنے چنے لوگوں میں آتا ہے، دلی سکون ہے یا نہیں ہے؟ تو چارلس ڈیوک سے پوچھا گیا نا تو اس نے کہا جب میں چھوٹا تھا تو سکون نہیں تھا، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں خلاباز بن گیا نا جی، وہ میری منزل ہے، وہاں تک پہنچ گیا تو میں کامیاب انسان ہوں، مجھے دلی سکون ملے گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہاں تک بھی پہنچا، حتیٰ کہ میں نے چاند کے اوپر بھی قدم رکھا، وہاں پہنچ کے بھی مجھے دلی سکون حاصل نہیں ہوا۔ پھر چارلس ڈیوک سے سوال کیا گیا کہ پھر تجھے دلی سکون کہاں ملا؟ وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ بھئی کاروبار کرتے ہیں، کاروبار، اس خلابازی کی اس جاب کو، امریکہ کی بہت بڑی جاب ہے، ظاہر ہے پیسہ تو وہاں بھی بے شمار ہوگا، کہ اسے چھوڑتے ہیں کاروبار کرتے ہیں۔ میں نے اس کو چھوڑا، کاروبار کی فیلڈ میں آیا، کاروبار کی فیلڈ میں آیا تو میں نے بڑا پیسہ کمایا، بے شمار پیسہ کمایا، دولت کے انبار لگا دیے، اتنا پیسہ کمایا کہ میں سمجھتا تھا کہ اب میری نسلوں کو بھی بڑا ہے۔ لیکن جب کاروبار کی فیلڈ میں آیا، پیسہ بھی کمایا، پھر بھی میں نے دیکھا کہ میرے دل کو سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ اور کہا کہ اب تجھے سکون ہے؟ کہا اتنی شہرت ہے، اتنی دولت ہے، دولت کے انبار ہیں، لیکن اب بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کسی شے کی کمی ہے، کوئی شے ہے جس کی وجہ سے اندر سکون نہیں ہے۔ اور وہ شے کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اگر ہے تو اللہ کے ذکر اور فکر کے اندر ہے، وہ دنیا کے عہدے اور منصب میں نہیں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ آپ خود ذرا اندازہ کر کے دیکھ لیں کہ کچھ لمحوں میں اگر دل کا سکون نہیں ہے تو اللہ کو یاد کریں، تنہائی میں بیٹھیں، اللہ اللہ کی صدا لگائیں، اللہ اللہ کی صدا لگائیں، پھر دیکھیں کہ اللہ دل کا سکون عطا کرتا ہے یا نہیں۔ اب آپ وقار یہ صرف چارلس ڈیوک کی ہسٹری نہیں ہے، بلکہ جس بھی بڑے سے بڑے بندے کو آپ دیکھ لیں، پیسے والے کو دیکھ لیں، پیسے کے انبار ہیں، آپ کبھی اس سے پوچھیں نا بھائی دل کا سکون ہے یا نہیں کہے گا کہ میں بڑا پرسکون ہوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ پرسکون وہ ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے، کسی جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اللہ کی یاد سے اپنے دل کو اس نے آباد کیا ہے، وہ کہے گا کہ ہاں
میرے دل میں اللہ نے سکون عطا کیا ہے۔ دنیا کے شہرت میں، عزت میں، دولت میں دل کا سکون نہیں ہے، دل کا سکون اللہ کے ذکر اور فکر میں۔ بڑے بڑے دولت مند دیکھ لیں، ان کی یہی کیفیت ہے کہ اندر دل کا سکون نہیں ہے۔ ہندوستان کی فلم انڈسٹری ہے، اس کا ایک بہت بڑا نام ہے، میں نہیں جانتا، میں اس کتاب میں میں نے پڑھا ہے، نام ہے رشی کیش مکھرجی۔ ان کا 27 اگست 2006 کو ممبئی میں ان کا انتقال ہوا۔ بہت بڑا اپنی دور کے اندر شاید یہ نام ہے۔ تو انتقال کے وقت ان کی عمر 84 سال تھی، 84 ایئر۔ تو ٹائمز آف انڈیا ہے، ایک شمارہ نکلتا ہے، اس کے اندر 28 اگست 2006 میں ان کے بارے میں ایک رپورٹ چھپتی ہے۔ جو رپورٹر تھا اس نے اس کے متعلق یہ الفاظ لکھے، رشی کے متعلق یہ الفاظ لکھے کہ جو آخری وقت تھا نا اس کا، اپنے مکان میں اکیلا ہوتا تھا، صرف ایک جو اس کا گھر کا نوکر تھا جس کا نام شاید مسٹر سین ہے یا مسٹر مینو، اس قسم کا اس کا نام تھا، جو ہر وقت اس کے پاس رہتا تھا اور اس کا کوئی نہیں تھا۔ آخری لمحات میں وہ جو رپورٹر تھا وہ اس کو لے کے گیا، گھر سے باہر نکلے، سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس نے اس سورج کے غروب ہوتے ہوئے منظر کو دیکھا۔ جب سورج غروب ہوا نا، اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ چلو ایک اور دن کم ہو گیا زندگی کا، یعنی ایک اور دکھوں والا دن ختم ہوا۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی زندگی میں تقیوں کے انبار لگائے ہیں، دولت شہرت کے انبار لگائے ہیں۔ آخری سانسیں کیسی چل رہی ہیں، کہتا ہے کہ شکر ہے ایک اور غمگین دن کا خاتمہ ہو گیا۔ کوئی ان کی آپس میں مماثلت نہیں ہے، لیکن ویسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرف وہ شخص ہے کہ جس کے پاس دولت تو ہے، شہرت تو ہے، عہدہ اور منصب تو ہے، پیسے کے انبار ہیں، لیکن دنیا سے جا رہا ہے تو پریشان ہے، افسردہ ہے کہ کسی شے کی کمی رہ گئی ہے۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جو غلام ہے، غلام زادہ ہے اور حبشے سے چلا ہے، بکتا بکاتا حضور کی بارگاہ میں پہنچا ہے۔ بلال ابن رباح کا بیٹا بلال، دادے کا نام بھی آپ کو ہسٹری میں نہیں ملے گا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے۔ تو پھر مقام کیا ملتا ہے کہ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا بلال کا نام لیتے ہیں نا تو کیا عرض کرتے ہیں؟ سیدنا بلال، سیدی بلال، ہمارے سردار بلال تشریف لائے۔ ایک مرتبہ ابو سفیان جو مکہ کے سردار تھے وہ آئے اور ساتھ حضرت بلال بھی تھے۔ سیدنا عمر فاروق نے پہلے حضرت بلال کو بلایا، امیر المومنین تھے عمر فاروق، ابو سفیان کو کہا باہر بیٹھ جاؤ، انتظار کرو۔ وہ بیٹھے ہیں، ایک غلام زادہ جو تھا جس کو اسلام نے عزتیں دی ہیں وہ امیر المومنین کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور سیدنا عمر فاروق نے دیر کر دی جان بوجھ کر کہ ابو سفیان کو پتہ چلے کہ اسلام کے اندر اگر کسی کو مقام ملتا ہے تو سرداری کی وجہ سے نہیں ملتا، جس نے اسلام کے لیے جتنی قربانیاں پیش کی ہوتی ہیں اسلام سے اتنا مقام عطا فرماتا۔ وہ بلال جب دنیا سے جا رہے ہیں تو بیوی نے نعرہ بلند کیا اور کہا واہ حزنا، ہائے غم۔ بلال نے کہا کیوں، کیا مسئلہ ہے، غم کس بات کا؟ کہا بلال تو ہمارا سر کا تاج ہے، ہم سے بچھڑ رہا ہے، غم نہ ہو تو اور کیا ہو، غم کی گھڑیاں تو ہیں، تو ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ لیکن بلال نے کیا ارشاد فرمایا واہ طربا، فرمایا یہ نہ کہو واہ حزنا، یہ کہو ہائے خوشی، ہائے خوشی کے لمحات۔ کہا بلال خوشی کے لمحات کون سے ہیں؟ کہا تجھ سے بچھڑوں گا، یہ بچھڑنا زندگی کا عارضی بچھڑنا ہے، تجھ سے بچھڑوں گا تو محبوب خدا کا دیدار جا کے کروں گا، اللہ کے نبی کا شرف اور ملاقات نصیب ہوگا، اور بلال کو کیا چاہیے۔